بسم الله الرحمن الرحيم حامدا لله عز وجل سبحانه وتعالى ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام اجمعین۔ اب نعرے نہیں، آپ لوگ خاموش رہنا۔ جامعہ اسلامیہ مدینۃ العلوم کے بانی اور محتمم مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد رفیق حسنی صاحب اور پیر طریقت حضرت قبلہ آغا فضل الرحمن مجددی صاحب، اور مجھ سے پہلے مفتی صاحب سے پہلے جو دو انتہائی گراں قدر خطابات ہوئے، علامہ رضوان احمد نقشبندی صاحب اور علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے بڑے اچھے خطابات کیے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اداروں میں خاص طور پر ہماری جامعات میں ایسے ہی تربیتی خطابات ہونے چاہیے۔ یہ سب ہمارے اکابر عالم ہیں۔ مجھے کافی عرصے سے یہ ہو رہی ہے، اسراف ہو رہا ہے، ابتذال ہو رہا ہے، تو اس سے ان القاب کی معنویت بھی ختم ہو گئی۔ کئی سو سال پہلے کے ایک بزرگ کی کتاب نظر سے گزری، تو جو میرے ذہن میں یہ ایک تردد کی کیفیت پیدا ہوتی تھی، انہوں نے اپنے عہد کے اعتبار کو بیان کیا۔ اب ہمارا تو اس کے بعد کئی صدیاں گزر چکی، تو تنزل اور زیادہ ہو گیا۔ یہ سب ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، اور میں طالب علم ہوں اور آپ سب طالبان علم ہیں، تو آپ ہمارے پیٹی بھائی ہیں۔ سب سے پہلے میں آج مسند فضیلت پر فائز ہونے والے فضلاء کرام اور علماء کرام اور ان کے خاندان کے افراد یا احباب ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے تشریف لائے ہیں، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب مجھے نہیں معلوم، انہوں نے فرمایا تھا کہ 11:15 بجے ختم کرنا ہے، یہی ہے ٹائم؟ ہاں، تو اس لیے میں علامہ رضوان احمد نقشبندی صاحب سے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے خطاب کرنا مفید ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی پریشر نہیں ہوتا، اور بعد میں صرف اعزاز اور اعزاز ہی رہ جاتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جو قیمتی باتیں کہی گئیں، میں ان کی تائید کرتا ہوں اور تائید سے بڑھ کر تحسین کرتا ہوں۔ دوسرا، میں حضرت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا جو تجربہ ہے، عوام کا قصور نہیں ہے، یہ قصور علماء کا ہے، کیونکہ میں ملک کے اندر، ملک سے باہر جہاں بھی گیا،
اپنی فکر کے مطابق بات کی تو کسی نے مجھے نہیں کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے یہی کہا کہ ہمیں تو اس طرح بتایا نہیں گیا۔ ابھی بھی میں پنجاب میں مجھے دن میں 5 اجلاس اور بڑے بڑے اجلاس، وہ بھی ایک ضلع سے دوسرا ضلع، ایک تحصیل سے دوسری تحصیل، تو میں نے اپنی فکر کے مطابق باتیں کی۔ لوگوں نے یہی بات کہی۔ میں نے کہا خرابی کی وجہ یہ ہے کہ علماء جن کے ذمے حق بیان کرنا ہے وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق مال پھینکتے ہیں۔ ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ پورا کریں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شریعت کی ڈیمانڈ کو پورا کریں۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت اور فقہ اسلامی اور شریعت اسلامی کی ذمہ داری پوری کریں، کیونکہ آپ نے خلق اور خالق کے سامنے اپنے آپ کو دین اور شریعت کے نمائندے کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ اگر کہیں کٹر مذہب اہل سنت جماعت کا مجمع ہے تو وہاں وہ مال پھینک دیا، اور جہاں کوئی اس سے مختلف نذرانہ دینے والے ہیں تو ان کے لیے وہ مال پھینک دیا۔ تو اب اس میں پھر نظریہ تو کوئی نہیں رہتا، عقیدہ بھی کوئی نہیں رہتا، بلکہ صرف چمک رہ جاتی ہے اور صرف دولت کی پرستش رہ جاتی ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو حجۃ الوداع کے خطبے میں جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات کی توثیق کرائی کہ میں نے اللہ کے پیغام کو بلا کم و کاست تم تک پہنچا دیا ہے، اور صحابہ نے اقرار کیا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ آج جو یہاں پر موجود ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، اگر کسی کے پاس ایک آیت یا ایک حدیث کی امانت بھی ہے تو وہ اسے پہنچا دے۔ لیکن اس میں یہ بھی پابندی لگائی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر دانستہ جھوٹ بولے، میری طرف وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو قرآن کی تفسیر صاحب قرآن سے تعلق جوڑے بغیر اپنی رائے کے مطابق بیان کرے تو وہ بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو یا پیدا کیے گئے ہو، یا تم اس بات پر مامور کیے گئے ہو کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم معروف کا، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ یہ اتنا بڑا فریضہ ہے کہ ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم فرماتا ہے کہ اقلب مدینۃ کذا و کذا بأہلہا،
کہ فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ یا اللہ ان فیہا رجلا لم یعصک طرفۃ عین، اس بستی میں ایک بڑا اللہ والا ہے، پارسا ہے، ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے، ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ آیا اس کو بچا لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اقلب علیہ وعلیہم، اس سمیت ساری بستی کو الٹ دو، فإنہ لم یتمعر فی قط، وہ عبادت تو کرتا تھا لیکن جب اس کے سامنے میرے حدود کو پامال کیا جاتا تھا، میرے دین کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا تھا، تو اس کی جبین پر تو کبھی شکن نہیں آئی، اس میں تو دینی حمیت کبھی بیدار نہیں ہوئی۔ تو پھر صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے عالم کی کہ خود، ہم تو خود بھی نہیں ہیں لیکن خود پارسا بنے، اس کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ پورے معاشرے کو تباہی کی طرف جانے سے بچائیں۔ پھر دوسری حدیث میں ہے، ابو ثعلبہ خشنی بیان کرتے ہیں کہ صحابی بیان کرتے ہیں راوی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم راہ راست پر ہو تو کوئی بھٹکتا ہے یا بہکتا ہے، آپ کے لیے کوئی مضر نہیں ہے، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، تو کیا ہم دنیا سے لا تعلق ہو جائیں، جو جس راہ پہ جانا چاہتا ہے جائے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سب سے بڑی باخبر شخصیت یعنی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، میرے ذہن میں بھی یہی اس کے بارے میں اشکال آیا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، بل ائتمروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، بلکہ تم امر بالمعروف کرتے چلے جاؤ اور برائی سے لوگوں کو روکتے چلے جاؤ جب تک کہ تمہارے لیے یہ کام ممکن ہے۔ ہاں، حتی اذا رأیتم شحا مطاعا وہمم متبعا وإعجاب ذی رأی برأیہ، جب ایسا مشکل دور آ جائے کہ تم دیکھو کہ کمینے کی پیروی کی جا رہی ہے، اسے مقتدا اور پیشوا بنایا جا رہا ہے، اور خواہشات نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، اور ہر شخص شریعت کی میزان پر پرکھے بغیر اپنی رائے کو حرف آخر سمجھتا ہے، اس پر عجب میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر فرمایا کہ علیکم نفسکم خاصہ ودا امر العوام، پھر تم اپنی فکر کرو اور پھر لوگوں کا معاملہ چھوڑ دو، کیونکہ لیکن یہ کب ہوگا؟ کہ فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے کہ دین پر چلنا یا دین کی بات کرنا اتنا مشکل ہو جائے جیسے کھولتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں لینا، تو پھر حضور نے فرمایا کہ پھر تم اپنی فکر کرو اور دع امر العوام، پھر لوگوں کی بات چھوڑ دو، کیونکہ ایسے مشکل وقت میں جو دین پر قائم رہے گا تو فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ 50 رَجُلًا، تو اسے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس دور کے 50 افراد کے برابر ملے گا، 15ویں صدی کے 50 افراد کے برابر ملے گا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہارے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ صحابہ سے فرمایا جو جتنے مشکل دور میں حق کی بات کرے گا، دین کی بات کرے گا، تو پھر اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ہوگا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بنی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی
لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت کی گئی۔ فرمایا بنی اسرائیل کیوں کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، کہ جب لوگ برائی کرتے تھے تو یہ روکتے نہیں تھے۔ تو ایک فرق سمجھ لیں کہ یہ جو گلی کوچوں میں پھرنا کہ بھائی جان نماز کے لیے آ جائیے، مسجد میں آ جائیے، ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، تو اس نے مان لیا تو ماشاءاللہ، نہیں مانا تو آگے چل پڑے، فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، لیکن نہیں عن المنکر یہ مشکل کام ہے، برائی کا راستہ روکنا مشکل کام ہے۔ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر نماز کی دعوت دینا آسان ہے، لیکن شراب خانے کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اس سے روکنا یہ مشکل کام ہے۔ اور یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے لکھا بھی ہے اور جن آستانوں کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ یہ علماء نے وہاں پر گئے، خطابات کیے، شان ولایت، مقام ولایت، کرامات ولایت، عظمت ولایت یہ بیان کیے اور آخر میں نسبت کے فضائل بیان کیے، لیکن یہ کسی کے مائی کے لال نے نہیں کہا کہ جتنی میں نے عظمتیں بیان کی ہیں اس بابا کی ہیں جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، اس کلین شیو سرکار کی نہیں ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو وہ جیسے آپ نے لفافے کا میرے بزرگوں نے بات کی لے کر اور کلمہ حق نہیں کہو گے تو پھر لوگ بہکیں گے، بھٹکیں گے۔ اس لیے علماء کو چاہیے کہ ہمت کریں، اور میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم اخلاص کے ساتھ دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو دین ہمیں کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ اگر ہم دین کے ساتھ وفا کریں تو دین ہمیں کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑے گا۔ یہ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ کروڑ پتی ہوتا ہے یا ارب پتی ہوتا ہے، وہ آتا ہے آپ کی دستبوسی کرتا ہے، آپ کا احترام کرتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ کوئی حسین عالم ہیں تو اس لیے لوگ اس سے متاثر ہیں۔ وہ تو دین کی نسبت کو بوسہ دیتا ہے، وہ دین کا احترام کرتا ہے۔ تو جو دین ہمیں احترام عطا کرے، اگر ہم اس دین سے وفا نہ کریں تو ہم سے زیادہ جفا کیش اور کون ہوگا؟ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ گلے وفائے جفا نما، گلے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، یعنی وفا کا لیبل لگا کر، ٹائٹل لگا کر ہم جو دین سے جفا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کی بابت جو حرم کو اہل حرم سے گلا ہے، کروں بت کدے میں اگر بیاں کہے صنم بھی ہری ہری۔ اگر اس حقیقت کو میں بت کدے میں بیان کروں جہاں پتھر کے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، تو بت بھی کہے گا کہ یہ کار نمایاں تو مجھے سجدہ کرنے والے بھی انجام نہیں دے سکے، بظاہر جو کلمہ پڑھنے والے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے علماء کی ذمہ داری۔ دوسرا جو میری گزارش ہے کہ آپ کو مجھے کسی نے یہ نہیں دعویٰ کیا کہ عالم اکمل ہو گئے، اتم ہو گئے اور آپ نے علم کی ساری منازل کو پا لیا۔ یہ جو ہمارا نظام تعلیم ہے یہ آپ کو اس قابل بناتا ہے، اگر آپ نے توجہ سے پڑھا ہے، کہ آپ قرآن، حدیث، فقہ اور جو ہمارے دین کے مآخذ ہیں ان کو توجہ سے پڑھیں تو پڑھ کر مطلب کو سمجھ سکیں۔ 100% نہیں تو 50%، وہ نہیں تو 60% یا 80%،
کمی رہ جائے تو دوبارہ اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے رجوع کریں۔ اگر کسی نے یہ فرض کر لیا کہ اب میں کامل ہو گیا اور آپ نے مطالعہ جاری نہیں رکھا، تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کے علم کی مثال الماء الراکد، یعنی وہ الماء الراکد، وہ پانی جو کسی جوہر کی شکل میں جمع ہو جاتا ہے، گرد پڑتی ہے، تنکے پڑتے ہیں، غبار پڑتی ہے، ناپاکی پڑتی ہے، اور وہ ماء راکد یا ٹھہرا ہوا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ماء جاری ہے، یہ جو سندھ کا پانی، دریاؤں کا پانی آتا ہے، اس میں علائشیں اس میں بھی پڑتی ہیں، اس میں بھی بہت سی ناپاکیاں پڑتی ہیں، لیکن یہ چونکہ جاری ہے، یہ ناپاکی کو دور کر دیتا ہے، تو یہ خود بھی پاک ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ تو جو عالم فراغت کے بعد مطالعہ نہیں کرے گا، تحقیق نہیں کرے گا، قرآن کے ساتھ نہیں جڑے گا، حدیث و فقہ کے ساتھ نہیں جڑے گا، تو یوں سمجھیں کہ اس کا علم جو ہے ایک ٹھہرے ہوئے جوہر کی طرح ہے کہ جس میں آ کر ساری آلائشیں جو ہیں وہ جمع ہوتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، بو بھی بدل جاتی ہے، ذائقہ بھی بدل جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو جس نے اپنے علم کو تر و تازہ رکھنا ہو تو اس نے مطالعے کو اپنی عادت بنانا چاہیے۔ یہ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے ٹھیک کہا، ابھی آئے گا رمضان، یہ جو موبائل جیسی آفت آ گئی ہے، تو اب کائنات کی ہر بات جو ہے ایک موبائل کال سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کے مسائل ہیں، پورے ملک سے سوال آئیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ بابا تم نے چلو اور کوئی نہیں تو بہار شریعت اٹھا کے مسئلہ دیکھ لیا ہوتا، ہماری جو کتابیں دستیاب ہیں آپ کے پاس، اس کے بعد آپ کو نہ ملے تو پھر آپ رجوع کریں۔ لیکن کتاب جو اس کے پاس موجود ہے اس کو بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب تک آپ میں یہ عادت نہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو تو نالائق یا ناکام یا نکمہ نہیں کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ شاید ہمارے پڑھانے میں، ہماری تربیت میں کوتاہی رہ گئی کہ جو ملکہ، جو مہارت، جو شوق، جو جذبہ آپ میں پیدا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں پیدا ہو سکا۔ اس لیے آپ دین کی وقار کی بھی علامت ہیں، اب جس مادری علمی سے آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کے وقار کی بھی آپ علامت ہیں، جن اساتذہ سے آپ نے پڑھا ہے ان کے وقار کی بھی آپ علامت ہیں۔ تو پھر آپ کو تھوڑا سا حیا کرنی چاہیے اور ان نسبتوں کی لاج رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور پھر آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عالم بعمل بنائے، اور آپ کے علم کا فیض اس سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاں آپ رہیں ان کو مستفیض فرمائے، مستفید فرمائے، مستنیر فرمائے، اور آپ کے ادارے اور اساتذہ کا فیض آپ کے ذریعے جاری رہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔